ایجپٹ ایک ایسا شہر جہاں کئی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، جہاں ہر قبیلے کے الگ الگ دیوتا ہوا کرتے تھے۔ مگر یہاں ایک یہ بھی رواج تھا کہ یہ لوگ گائے کو بھی پوجتے تھے، جو قرآن میں بھی آیا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں گائے کی پوجا کی شروعات کس طرح ہوئی؟ کیا یہ رسم قدیم مصر سے آئی؟ کیا ہندوستان کی مذہبی کتاب منوسمتی مصریوں کے نام پر ہے؟ دراصل سامری نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں گائے کی پوجا کی شروعات کرائی تھی۔ سامری کسی آدمی کا نام نہیں بلکہ ہندی، پنجابی، بنگالی کی طرح ایک لفظ ہے۔ عراق میں سمیری نام کی ایک قوم تھی، شاید سامری اسی قوم کا ایک شخص تھا جو مصر سے اسرائیلیوں کے ساتھ نکل آیا تھا، اور وہ ضرور ہوشیار کاریگر اور لائق آدمی تھا، ورنہ ایسا بچڑا نہ بنا سکتا۔ یہی سامری نے حضرت موسیٰ کی قوم کو بچھڑے کی بت کی پوجا کرائی تھی۔ وہ سامری قوم کا کوئی آدمی تھا اور غالباً سامری قوم مصری مندروں کے پجاریوں سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ بھی کہ یہ قوم کسی فرعون کے بارے میں کسی خود سری یا بغاوت کے سبب معتوب ہو گئی تھی، اور اس قوم کو بھی بنی اسرائیل کی طرح فرعون نے غلام بنا لیا تھا، اور یہ قوم بھی بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے حضرت موسیٰ کی ہمراہی میں نکل گئی تھی۔ پر جب فرعون اور اس کے خاندان والے ڈوب گئے اور بنی اسرائیل اپنے ملک شام کے علاقے میں آ گئے، تب حضرت موسیٰ طور پر توریت لینے گئے، اور وہاں آپ نے چلہ کیا اور اپنی غیر موجودگی میں بھائی ہارون کو چھوڑ گئے۔ سامری نے حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کو اپنا تابع دار بنانے کے لیے مصری عقائد کے موافق بچھڑے کی بت کی پوجا شروع کی، اور اس کے بعد وہ قصہ پیش آیا جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بد دعا کے بعد سامری اپنی قوم کو لے کر ملک شام سے ایشیا میں آیا، اور یہاں اس نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام ہری رکھا، جو بعد میں ہرات کے نام سے مشہور ہوا۔ ہرات سے سامری اپنی قوم کو لے کر ہندوستان میں آیا، اور یہاں اس نے گوند اور بھیل قدیم باشندوں کو مار مار کر جنگلوں میں، پہاڑوں میں بھگا دیا، اور ہندوستان میں اپنی قومی حکومت قائم کر لی، اور مصر کے قدیمی فرعون کے نام سے ایک کتاب شریعت منوسمتی تیار کی اور 4 ذاتیں قائم کر دی۔ ہندوؤں کی شریعت کی کتاب منوسمتی ہے۔ کیا یہ ناممکن ہے کہ اس کتاب کا اصل نام میناس سامری یا مینا سمیری ہو، اور ہزاروں برس کے اندر آہستہ آہستہ بدلتا ہوا منوسمتی بن گیا ہو؟ پرانے ہندوؤں کی کوئی تاریخ کہیں موجود نہیں ہے، لیکن مصر کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا بادشاہ میناس کے نام سے گزرا ہے۔ اس بادشاہ کو تمام مورخین ابھی حال تک پورے مصر کا پہلا فرعون مانتے رہے ہیں، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ سامری نے ہندوستان آ کر اسی مصری فرعون کی طرف اپنی کتاب منسوب کر دی ہو، اور اپنی یاد باقی رکھنے کے لیے اس کا نام میناس سامری رکھ دیا ہو۔ پرانے زمانے کا مصر تمدن و تہذیب میں تو بہت آگے بڑھا ہوا تھا، مگر مذہب و روحانیت میں بہت پیچھے تھا۔ مصریوں کے پاس نہ کوئی مذہبی کتاب تھی، نہ لکھی ہوئی دینی شریعت۔ فرعون اور مندروں کے پجاری جو کہتے تھے اس کو شریعت اور دینی حکم سمجھا جاتا تھا۔ جب تک فرعونیوں میں زور رہا، مصری انہی کو زمین پر دیوتاؤں کا مظہر اوتار مانتے رہے۔ فرعون امن دیوتا کا براہ راست سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی جیتے جی بھی اور مرنے پر بھی۔ فرعون کی اطاعت کرنا اور ہر ممکن طریقے سے اس کی خوشنودی حاصل کرنا اسی طرح فرض کیا جاتا تھا جس طرح توحید والوں کے ہاں خدا کی اطاعت کرنا اور خوشنودی حاصل کرنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ مصری بت پرست تھے، بہت سے دیوتا پوجتے تھے، اور یہ لوگ گائے کو بھی پوجا کرتے تھے۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ گائے کی پوجا اور دیوتاؤں کی پوجا کی روایت وہاں سے چل کر سامری کے ذریعے ہندوستان آیا ہو؟ ہندوستان میں بھی بہت سے دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے، اور بظاہر ہے کہ یہاں گائے کی بھی پوجا ہوا کرتی ہے۔ یہ ماننا غلط نہ ہوگا کہ سامری نے ہندوستان میں گائے کی پوجا کی شروعات کرائی تھی۔